بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم جنت البقیع کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ جنت البقیع پوری دنیا کے اندر اسلام کا سب سے افضل قبرستان ہے، اور یہ قبرستان مدینہ پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں والی سائڈ پر یہ بابرکت قبرستان ہے۔ اور یہ قبرستان وہ ہے جس کے متعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو مسلمانوں کے لیے قبرستان بنایا جائے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ یہ ایک یہودی کی ملکیت ہے اور مجھے یہ جگہ بڑی پسند ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، جاؤ اسے دیکھ کر آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس جگہ کو دیکھنے گئے تو واپس آئے تو حضور نے پوچھا دیکھ آئے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خرید آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ دیکھ کے آؤ۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جگہ بڑی پیاری ہے اور مجھے پسند ہے، اور جو چیز حضور آپ کو پسند ہے عثمان اسے خرید لیتا ہے۔ تو جنت البقیع والی جو جگہ ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریدی ہوئی جگہ ہے۔ اور جنت البقیع اس کا جو اصل نام اس وقت تھا اسے بقیع غرقد کہا جاتا تھا۔ وہاں پہ جو کانٹے دار درخت تھے بقیع غرقد، ان کا نام غرقد تھا، تو اس لیے اس وادی کا نام یہ تھا۔ اور عرب کے اندر یہ بات مشہور ہوتی تھی کہ وہ اپنے قبرستانوں کو جنت کہا کرتے تھے، تو اس لیے اس کا نام جنت البقیع پڑ گیا ہے۔ جنت البقیع کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ قبرستان ہے کہ کل قیامت والے دن اس قبرستان سے 70,000 ایسے لوگ جو ہیں وہ نکالے جائیں گے کہ جن کے چہرے جس طرح 14 رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 ایسے لوگ ہیں کہ جو بغیر حساب اور کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اور پھر دوسرے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر کو شق کیا جائے گا، میں اپنی قبر مبارک سے باہر نکلوں گا، اور پھر میرے بعد ابو بکر جو ہیں وہ اپنی قبر سے نکلیں گے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان دو وزیروں کے ساتھ، خلفاء کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں خود جنت البقیع کے اندر جاؤں گا، اور اس کے بعد بقیع والے جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اور پھر یہ وہی قبرستان ہے جس کے متعلق حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں ہوتی، حضور میرے گھر میں تشریف فرماتے، رات کو وہاں قیام کرتے، تو آپ فرماتے کہ جب آدھی رات کا وقت ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر جاتے اور بقیع والوں کے لیے حضور دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ بابرکت قبرستان ہے جو حضور کے قدموں کے اندر ہے۔ 10,000 صحابہ کرام کی وہاں پہ قبور ہیں، اہل بیت اطہار کے بے شمار جو افراد ہیں وہاں پہ مدفون ہیں، اور امہات المومنین کی وہاں پہ قبریں ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی وہاں قبریں ہیں، جن میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک بھی اسی جنت البقیع کے اندر ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک بھی اسی جنت البقیع کے اندر ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت
امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضور کے چچا حضرت عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کی قبور جنت البقیع کے اندر ہے۔ آج بھی یہ لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر جاتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، وہاں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو کیونکہ مسلمان بہت زیادہ تعداد کے اندر حج کے لیے جو جا رہے ہیں، تو جب وہ مدینہ پاک کے اندر جائیں تو وہ مدینہ پاک میں جنت البقیع کے اندر بھی ضرور جائیں، اور اس قبرستان کے اندر اگر کسی نے حاضری دینی ہے تو صبح فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تو آپ بھی وہاں جائیں، وہاں جا کے ایصال ثواب کریں، دعا مانگیں اور اس قبرستان کی بھی زیارت کریں۔ دنیا کے اندر بڑے قبرستان ہیں کہ جن کو بندہ دیکھتا ہے تو گھبراتا ہے، موت سے ڈر آتا ہے، لیکن یہ وہ قبرستان ہے کہ جس کو دیکھ کر مرنے کو بندے کا جی کرتا ہے، اور وہ قبرستان جنت البقیع ہے جو میرے آقا کے شہر کے اندر، میرے آقا کے قدموں کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی موت عطا فرمائے اور مدینے کی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔